کا فتح ہوا ہے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ بیوی نے بڑا روکا، نہ جاؤ۔ اکرمہ نے کہا اوروں کو معافی مل جائے گی، مجھے نہیں معافی ملے گی، میری تلوار اسلام کے خلاف چلتی رہی ہے۔ اکرمہ کی بیوی آ گئی حضور کی بارگاہ میں، ابو جہل کی بہو حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامن مکہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہے۔ وہ کہتا ہے اوروں کو معافی مل جائے گی، مجھے معافی نہیں ملے گی۔ یا رسول اللہ، میرا گھر ویران ہو گیا ہے، اجڑ گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ آپ تو ٹیلی فون کے دور میں، بلکہ موبائل کے دور میں اور الیکٹرانک پرنٹڈ میڈیا کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب یہ سہولتیں نہیں تھیں۔ کوئی سفر پہ جاتا تھا تو کئی مہینے کئی سال لگ جاتے تھے، اور اکرمہ جس حالت میں گئے ہیں اس حالت میں تو وہ کہتے ہیں مکے نہیں آؤں گا، اب یہاں اسلام کا پرچم بلند ہو گیا ہے، میں آیا تو مجھے معافی نہیں ملے گی، میرا سر قلم ہو جائے۔ وہ مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اب کریم کا کرم دیکھیں، ابو جہل کی بہو آئی ہے معافی مانگنے۔ حضور نے فرمایا جاؤ، جا کے اپنے خامن سے کہو میں نے اسے معاف کر دیا، میں بیٹیوں کے گھر آباد کرنے آیا ہوں، برباد کرنے نہیں آیا۔ جو دشمنوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کہہ رہے، میں بیٹیوں کے گھر آباد کرنے آیا ہوں، برباد کرنے نہیں آیا۔ اب کرم بالائے کرم دیکھیں۔ اکرمہ کی بیوی عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں نے بڑی دفعہ اپنے خامن کو کہے حضور حلیم ہے، حلم والے ہیں، معاف کر دیں گے، لیکن وہ میری بات مانا نہیں۔ اب میں نے جا کے اس سے کہا نا کہ حضور نے تجھے معاف کر دیا، واپس آ جا، وہ یقین نہیں کرے گا۔ حضور کوئی نشانی عطا فرما دے۔ حضور نے اپنی چادر عطا فرما دی۔ یہ ہے کریم کا کرم، یہ ہے اللہ کے رسول کی عطا۔ فرمایا جاؤ میری چادر لے جاؤ، یہ اس کو دکھاؤ۔ اکرمہ مکے سے جدے پہنچ چکے ہیں، کشتی میں بیٹھ رہے ہیں، ساحل سمندر پہ ہیں۔ اکرمہ کی بیوی، اس کو پتا تھا میرا خامن کس جگہ کس طرف جا رہا ہے۔ وہ جدے پہنچی، ساحل سمندر پہ پہنچی، اکرمہ کشتی میں بیٹھ چکے ہیں۔ اس نے آواز دی، کشتی روک لی گئی۔ اکرمہ اترا، دوڑ کے کنارے پہ آیا، بیوی سے پوچھا تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا واپس مکے چل، تجھے اللہ کے رسول نے معاف کر دیا ہے۔ اکرمہ نے کہا تو مجھے قتل کروانا چاہتی ہے، اوروں کو معافی ملے گی مجھے نہیں۔ اب اس نے چادر نکال کے دکھائی۔ اس نے کہا اکرمہ، تو نے حضور کو دور سے دیکھا ہے، قریب سے نہیں دیکھا، ان کی محفل میں بیٹھ کے نہیں دیکھا، میں ان کی محفل سے ہو کے آئی ہوں۔ ایسے اچھے اخلاق والا کوئی ماں نہیں جنم دے۔ آج دنیا میں اگر کوئی اسلام کی بے ادبی کرتا ہے، حضور کی توہین کرتا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے غیروں کی باتیں سنی ہیں، دور سے حضور کی سیرت کو دیکھا ہے۔ اکرمہ کی بیوی نے کہا اکرمہ، تو نے دور سے حضور کو دیکھا ہے، ان سے معاملات کر کے نہیں دیکھا، ان کی محفل میں جا کے ان کے قریب بیٹھ کے نہیں دیکھا، میں ان کی محفل سے ہو کے آئی ہوں۔ ایسے اچھے اخلاق والا کوئی ماں نہیں جنم دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے لکھا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے، میرے کریم سے گر۔ اعلیٰ حضرت نے بھی وہی معنی بیان کیا جو امام غزالی کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ الکریم هو الذی اذا اعطى زاد علی منتہى الرجا، مانگنے والا قطرہ مانگ رہے، حضور دریا عطا فرما رہے ہیں۔
میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، در بے بہا دیے۔ اکرمہ مکے آیا، صحابہ نے تلواروں کے دستے مضبوطی سے تھام لی، حضور اشارہ کریں گے ہم اس کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا خبردار کوئی تلوار نہ اٹھائے، میں نے اکرمہ کو معاف کر دیا۔ اکرمہ روتے ہوئے حضور کے قدموں پہ گرے، یا رسول اللہ مجھے معافی عطا کر دیں، میں آپ کو پہچان نہیں سکا، آج تک غلط فہمی میں رہا، میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ اور جب پہچان ہوئی ہے، کلمہ پڑھے دل سے، تو پھر زندگی کے آخری سانس تک حضور کی غلامی میں رہے اور تلوار اسلام کی دفاع میں چلتی رہی۔